میری بیٹی 4 مہینے سے کوما میں تھی۔ یوں میں نے اس کی خدمت کے لیے ایک نرس رکھ لی۔ اب وہ دن رات اس کے ساتھ ہی ہوتی، لیکن صبح جب وہ میرے پاس آتی کہتی اللہ ایسی بیٹی کسی کافر کو بھی نہ دے۔ مجھے بہت عجیب لگتا تو کہتی آج رات خود سو کر دیکھ لینا۔ یوں آج رات میں اپنی بیٹی کے پاس سو گئی، لیکن روشنی کی پہلی کرن پڑتے ہی پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میں نے سامنے کھڑی نرس کے منہ پر تھپڑ مارا۔ میں نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ میری بیمار بیٹی کے لیے ایسے برے الفاظ منہ سے نکال رہی ہو؟ کافی عرصے سے میں نوٹ کر رہی تھی کہ وہ نرس میری بیٹی کے بارے میں عجیب عجیب باتیں کرتی ہے۔ میں نے پہلے تو اگنور کر دیا، مگر جب اس نے میرے سامنے ہی وہی بات کر دی جو وہ دوسرے کے سامنے کرتی تھی تو مجھ سے برداشت نہ ہوا اور میں اس پر ہاتھ اٹھا دیا۔ میرے تھپڑ پر اس نے میری طرف عجیب سی نظروں سے دیکھا اور کہا میں پھر بھی کہوں گی کہ ایسی بیٹی خدا کسی کافر کو بھی نہ دے۔ میں یہ سن کر ایک بار پھر طیش میں آ گئی اور اسے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہا آخر میری بیٹی جو کوما میں ہے اس میں تم نے ایسا کیا دیکھ لیا کہ اس کے بارے میں اتنی بڑی بات کیسے کر دی؟ میں نے تمہیں اس کی خدمت کے لیے رکھا تھا، اس لیے رکھا تھا کہ تم اس کو ایک صحت مند زندگی کی طرف لوٹنے میں مدد کرو، اسے کومے سے باہر نکالنے میں اپنا کردار ادا کرو، مگر تم اس کے بارے میں عجیب باتیں کر رہی ہو، اسے بد دعائیں دے رہی ہو۔ مجھے اپنی کوما میں پڑی بیٹی کے بارے میں ایسے کلمات سننا تکلیف میں مبتلا کر رہا تھا۔ اس نرس کو میں نے 2 ہفتے پہلے ہی نوکری پر رکھا تھا، کیونکہ میں اپنی بیٹی کے پاس دن رات نہیں رہ سکتی تھی، مجھے بزنس سنبھالنا تھا۔ اگر میں اپنی بیٹی کے پاس رہتی تو نقصان ہو جاتا، اس لیے میں نے ڈاکٹر کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے اس کے لیے ایک نرس رکھ لی۔ یہ نرس میری ہی عمر کی تھی اور اس کے بارے میں مجھے یقین تھا کہ وہ میری بیٹی کی دیکھ بھال بہت اچھے سے کرے گی۔ وہ دن رات اس کے پاس رہتی تھی، لیکن جب بھی میں صبح اپنی بیٹی کو دیکھنے ہسپتال جاتی تو وہ باہر آتے ہوئے کانوں کو ہاتھ لگا کر توبہ توبہ کرتے گزر جاتی۔ شروع میں تو مجھے معلوم نہ ہوا کہ وہ توبہ توبہ کرتے کمرے سے باہر کیوں نکلتی ہے۔ میں نے سوچا کہ ذکر اذکار کرتی ہے اس لیے توبہ کرتی ہوگی، لیکن میں محسوس کر رہی تھی کہ وہ دوسری عورتوں سے بھی کچمہ گوئیاں کرتے ہوئے دکھائی دیتی ہے، مگر میں نے غور نہیں کیا تھا۔ ہاں ایک بات میں نے نوٹ کی تھی کہ اب وارڈ کی عورتیں مجھے دیکھ کر عجیب سے انداز میں ایک دوسرے کو اشارے کرتی ہیں۔ میں شروع سے اپنے کام سے کام رکھتی ہوں، یہاں بھی بیٹی کی وجہ سے روزانہ آنا پڑتا تھا، لیکن میں نے کبھی کسی اور عورت سے بات چیت کی کوشش نہیں کی تھی۔ میں بس جاتی، اپنی بیٹی کو ایک نظر دیکھتی اور پھر اس کے ڈاکٹر سے مل کر اپنے دفتر میں چلی جاتی تھی۔ ایک دن میں وقت سے تھوڑا پہلے گئی، کیونکہ آج دفتر جلدی جانا تھا۔ ابھی میں وارڈ کا دروازہ کھول کر اندر گئی ہی تھی کہ نرس کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ کسی سے بات کرتے ہوئے کہہ رہی تھی ایسی بیٹی کا دکھ خدا کسی کو بھی نہ دے۔ میں اندر گئی تو وہ چپ کر گئی۔ میں سمجھی کہ وہ میرے دکھ کا اندازہ کر کے کہہ رہی ہوگی، کیونکہ اپنی جوان بیٹی کو کومے میں دیکھنا کون سے ماں باپ چاہیں گے۔ میرے شوہر 2 ماہ پہلے ہی یہاں سے گئے تھے۔ اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر وہ بھی تڑپے تھے، لیکن یہاں رہ کر بھی کیا کیا جا سکتا تھا۔ 2 ماہ تک میں اور میرے شوہر اپنی بیٹی کے پاس یہاں اسپتال میں ہی رہے تھے۔ میں نے بھی شوہر کے جاتے اپنا بزنس سنبھالنے کا سوچا، اس لیے بیٹی کے لیے نرس رکھنے کا سوچا، لیکن حیرت انگیز بات تھی کہ میں جو نرس بھی رکھتی وہ 2 ہفتے بعد ہی چھوڑ دیتی۔ پچھلے 2 ماہ میں 4 نرسیں بدل چکی تھی۔ وہ مجھے وجہ بھی نہیں بتاتی تھی، بس 2 ہفتے بعد کہہ دیتی کہ ہم آپ کی بیٹی کی دیکھ بھال نہیں کر سکتے، ہمارا حساب کر دیں۔ میں پوچھتی کیا مسئلہ ہے تو کسی نے بھی کوئی خاص وجہ نہ بتائی۔ کسی نے یہ کہا کہ مجھے گھر پر کام ہے، تو کسی نے کہا کہ موالی مریضہ کا دھیان رکھنا بہت مشکل ہے۔ غرض جتنے منہ اتنے بہانے۔ میں جانتی تھی کہ میری بیٹی 4 ماہ سے کوما میں ہے، اس لیے اس کا دھیان رکھنا بھی مشکل ہے،
اس لیے لوگ ذمہ داری لیتے ہوئے گھبراتے ہیں، مگر میں کیا کرتی؟ میں بھی تو سارے کام کاج چھوڑ کر یہاں نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ اس لیے ڈاکٹر سے کہا کہ کوئی ایسی نرس ریفر کریں جس نے خاص کوما والے مریض ہی سنبھالے ہوں۔ اس لیے یہ نرس میں نے رکھی تھی۔ اس کو کوما کے مریضوں کی دیکھ بھال کا کافی تجربہ تھا، لیکن مجھے نہیں امید تھی کہ باقی نرسوں کی طرح یہ بھی کام چھوڑ دے گی۔ چلو ٹھیک ہے، چھوڑ دیتی، لیکن اتنی گھٹیا بات کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ 2 دن پہلے کی بات ہے، میں ابھی ہسپتال جانے کے لیے تیار ہو ہی رہی تھی کہ جب اسے اپنے گھر دیکھا، وہ کہنے لگی میں نے آپ سے اہم بات کرنی ہے۔ میں نے کہا کرو، کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگی میں آپ کی بیٹی کی مزید دیکھ بھال کا ذمہ نہیں لے سکتی، آپ کسی اور کا بندوبست کر لیں، مگر اس بار میں نے سابقہ تجربات کو مد نظر رکھ کر ایک ہوشیاری دکھائی۔ میں نے کانٹریکٹ لکھوا کر اس نرس کے دستخط کروا لیے تھے۔ میں نے سوچا اگر کل کو اس نے بھی جاب چھوڑنے کو کہا، اب میں روز روز نئی نرسیں کہاں سے ڈھونڈتی؟ اس لیے میں نے اس نرس کے ساتھ 1 سال کا معاہدہ لکھوا لیا تھا کہ 1 سال سے پہلے وہ یہ نوکری نہیں چھوڑ سکتی۔ میں نے اسے وہ معاہدہ یاد دلاتے ہوئے کہا تھا کہ وہ ابھی نہیں چھوڑ سکتی۔ اس وقت نرس کو بہت غصہ آیا تھا اور وہ بے بسی سے چلی گئی، مگر آج جب ہسپتال گئی تو وہ دوسری عورتوں سے میری بیٹی کے بارے میں عجیب عجیب بری باتیں کر رہی تھی۔ کہنے لگی ایسی بیٹی ہونے سے بہتر ہے کہ بندہ بے اولاد ہی ہے، اللہ ایسی بیٹی کسی کافر کو بھی نہ دے۔ میں اپنی بیمار بیٹی کے بارے میں یہ سن کر خود پر قابو نہ رکھ پائی اور نرس کے منہ پر تمانچہ رسید کر دیا۔ میرا تھپڑ کھا کر بھی اس کا انداز نہ بدلا۔ کہنے لگی آپ کے تھپڑ سے حقیقت بدل نہیں جائے گی۔ میں سوچتی تھی کہ باقی نرسیں کیوں بھاگ جاتی ہیں، مگر اب پتہ چلا ہے کہ کیا وجہ تھی۔ میں نے کہا بتاؤ کیا وجہ تھی؟ کیا وجہ ہے جو تم میری بیٹی کے بارے میں یوں کہہ رہی ہو؟ وہ کہنے لگی میں بتاؤں گی تو آپ نے یقین نہیں کرنا، اس لیے آپ اس کے پاس رات کو خود سو کر دیکھ لینا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں آج رات اس کے پاس آ جاؤں گی۔ وہ کہنے لگی آج رات نہیں، آپ بدھ کی رات آئیے گا۔ میں حیران اور پریشان ہو گئی کہ بدھ کی رات ایسا کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے، بدھ کی رات میں اپنی بیٹی کے پاس گزاروں گی۔ میں 2 دن بہت الجھن اور تجسس میں کاٹے۔ بالآخر میرے پاس وہ وجہ آ جاتی جس سے مجھے پتہ چل جاتا کہ 2 ماہ سے کوئی نرس میری بیٹی کے پاس کیوں نہیں ٹک رہی۔ بدھ والے دن میں ہسپتال گئی تو وہ نرس مجھے کہنے لگی آپ کو بہت شوق ہو رہا تھا نا راز معلوم کرنے کا، تو آج اپنی بیٹی کے پاس رہیے گا اور خیال سے رات سونا نہیں بلکہ جاگنا ہے تاکہ آپ کے سامنے بھی حقیقت کھل سکے۔ میں نے ایسا کیوں کہا؟ میں نے ہاں ٹھیک ہے کہا تو وہ نرس چلی گئی۔ میں نے سوچا کہ شاید اسے 1 دن کا ریسٹ یا چھٹی چاہیے ہوگی، ورنہ میری بیٹی تو کوما میں ہے، اس کے ساتھ بھلا کون سا راز منسوب ہے۔ میں نے وقت دیکھا، رات کے 8 بج رہے تھے۔ میں جاگتے رہنے کے لیے اپنا موبائل کھول کر مصروف ہو گئی۔ بیچ میں 9 بجے معمول کے مطابق ڈاکٹر راؤنڈ کے لیے آیا تھا، پھر ہر سو خاموشی چھا گئی اور کچھ دیر بعد وارڈ کی زیادہ تر بتیاں بھی گل کر دی گئیں، صرف ایک لائٹ جل رہی تھی۔ میں کبھی اس طرح رات جاگی نہیں تھی، اس لیے ابھی بہت پریشانی ہو رہی تھی، نیند سے بار بار آنکھیں بند ہو رہی تھی، مگر نرس کی بات یاد آ جاتی کہ آپ نے جاگتے رہنا ہے تبھی آپ کو راز معلوم ہو پائے گا۔ مجھے عجیب و غریب خیالات آنے لگے۔ جس طرح سے نرس نے وہ بات کہی تھی کہ خدا ایسی بیٹی کافر کو بھی نہ دے، وہ بات میرے دل میں گھب گئی تھی۔ میرے دل میں اپنی بیٹی کو لے کر برے برے خیالات آنے لگے تھے کہ کہیں میری بیٹی کوما کے بہانے مجھے دھوکہ تو نہیں دے رہی۔ جو نرس ایسی بات کر رہی ہے، کبھی کوئی خیال تو کبھی کوئی، لیکن اب حتمی راز تو تب ہی پتہ چلتا جب مجھے یہاں کچھ گڑبڑ محسوس ہوئی ہوتی۔ رات کے 12 بجے ایک دم میری آنکھ لگ گئی اور میں سو گئی۔
میری آنکھ دوبارہ کسی ہلکے ہلکے شور کی وجہ سے کھلی۔ میں فوراً چونک کر اٹھی، دیکھا تو میری بیٹی گہری سانس لے رہی تھی، لیکن جیسے میں اٹھ کر اس کے قریب گئی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا نام وجیہہ ہے۔ میں نے شروع سے ہی ایک امیر گھرانے میں آنکھ کھولی اور پرورش پائی۔ میرے بابا ایک بہت بڑی کمپنی کے مالک تھے، دولت کی کمی نہیں تھی۔ میں نے ویسی زندگی گزاری جیسی ہر لڑکی کی خواہش ہوتی ہے۔ مہنگے سے مہنگا کپڑا پہنا، اعلیٰ سے اعلیٰ کھانا کھایا، ملک کے مشہور اور نامور اداروں میں پڑھی تھی۔ میں نے تعلیم مکمل کی تو پاپا کا بزنس جوائن کر لیا۔ پاپا چاہتے تھے کہ میرے لیے رشتہ بھی ویسا آئے جیسا وہ چاہتے ہیں۔ کچھ عرصے بعد ایک اور بڑے بزنس مین کا رشتہ آ گیا۔ لڑکا میری طرح اکلوتا تھا اور اتنی بڑی دولت اور جائیداد کا اکیلا مالک۔ سو میرے پاپا نے ہاں کرنے میں دیر نہیں کی، اس لیے میں جلد ہی متسم کی دلہن بن کر اس کے گھر چلی گئی۔ ہم دونوں ہی ایک جیسی زندگی گزارنے کے عادی تھے۔ ہم دونوں کا بس ایک ہی مقصد تھا کہ ہم اپنے اپنے بزنس کو کامیابی کے آسمان تک لے جائیں۔ ہم صبح کے نکلے شام کو واپس آتے تھے۔ کبھی کبھی تو اتنی مصروفیت ہو جاتی تھی کہ ہم میاں بیوی ہفتوں ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھ پاتے تھے۔ یوں ہی انہی حالات میں امید سے ہو گئی۔ میرے اور میرے شوہر دونوں کے لیے یہ بچہ ہونا حیران کن تھا۔ ہم نے بہت احتیاط کی تھی کہ ابھی بچہ نہ ہو، کیونکہ ابھی ہم دونوں ہی اپنے کیریئر کی بلندیوں پر تھے اور ایک نئی ذمہ داری اٹھانے کی اہلیت نہیں رکھتے تھے۔ مگر وہ کہتے ہیں نا، جس روح نے دنیا میں آنا ہوتا ہے وہ آ کر رہتی ہے۔ اس لیے جب میں ابورشن کروانے ڈاکٹر کے پاس گئی تو اس نے کہا کہ میرے حمل میں کچھ پیچیدگیاں ہیں۔ اگر میں نے بچہ ضائع کروا دیا تو ہو سکتا ہے کہ آئندہ میں کبھی ماں ہی نہ بن پاؤں۔ مجھے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا پڑا۔ ابھی نہ صحیح کچھ سالوں بعد ہی صحیح، مگر مجھے بچہ چاہیے تو تھا، اور اگر میں ابھی ابورشن کروا لیتی اور ڈاکٹر کے مطابق اگر بعد میں کچھ مسئلہ ہو جاتا تو اس کا مطلب تو یہی ہوتا کہ میں ساری عمر بے اولاد ہی رہتی۔ پھر اتنی دولت اور جائیداد جو میں کما رہی تھی، یہ کس کام آتی اگر میرا کوئی وارث ہی نہ ہوتا تو۔ اس لیے میں نے اس بچے کو پیدا ہونے دیا۔ میرے ہاں لڑکی ہوئی تھی، بڑی پیاری سی، جس کا نام میں نے فابیہ رکھا تھا۔ میری بیٹی بہت خوبصورت تھی۔ ایک ماں ہونے کے ناطے میرے اندر کچھ دن ممتا کا احساس جاگا تھا، مگر پھر میں نے اس کے لیے ایک گورنس ہائر کر لی تھی۔ وہی میری بیٹی کو سنبھالتی تھی اور اس کی پرورش کر رہی تھی۔ میرا کام بس اسے اپنی بیٹی کا خیال رکھنے کے لیے ایک لمبا سا چک پکڑا دینا ہوتا تھا۔ اس سے آگے مجھے کوئی ہوش نہیں رہتا تھا۔ کبھی کبھی ناشتے کی ٹیبل یا چھٹی والے دن اپنی بیٹی سے ملاقات ہو جاتی تھی۔ میرے شوہر تو مصروفیت میں مجھ سے بھی 2 ہاتھ آگے تھے۔ وہ زیادہ تر ملک سے باہر ہی ہوتے تھے۔ ہم دونوں سمجھتے تھے کہ ہم نے اپنی بیٹی کو ہر سہولت دے کر اپنا فرض پورا کر دیا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ وہ بڑی ہونے لگ گئی تو سوسائٹی کے دوسرے بچوں کی طرح اس نے اپنے لیے مشاغل ڈھونڈ لیے تھے۔ وہ اپنی دوستوں کے ساتھ پارٹیز میں جاتی، جم جاتی۔ اس نے ایک کلب میں بھی شمولیت اختیار کر لی تھی۔ میری بیٹی بہت کم گو تھی، یا شاید ہماری ہی آپس میں بہت کم بات ہوتی تھی، اس لیے مجھے ایسا لگتا تھا۔ جب تک وہ کالج تک پہنچی تھی تب تک وہ بہت بگڑ چکی تھی، مگر ہمیں اندازہ نہ ہوا اس کے کالج سے اس کی شکایات ملنا شروع ہو گئیں۔ وہ غلط چیزیں استعمال کرنے لگ گئی تھی۔ شاید وہ گھر میں یہ سب کرتی ہو، مگر میں کون سا گھر ہوتی تھی جو یہ سب نوٹ کرتی۔ مجھے جب پرنسپل نے بتایا تو میرے ہوش ٹھکانے آئے۔ میں اب تھوڑی فراغت ڈھونڈ کر اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی تھی، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ میں نے ساری عمر اسے توجہ نہیں دی، اس لیے وہ ایسے کاموں میں ملوث ہو چکی تھی، مگر تب تک دیر ہو چکی تھی۔ بیٹی اب بڑی ہو چکی تھی، اسے میرے پیار اور محبت کی ضرورت نہیں تھی۔ اب اس کے لیے اس کی دوستیں کافی تھیں۔ میرے شوہر کو پتہ چلا تو ہم نے مشورہ کیا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ وہ اپنی بری دوستوں کی وجہ سے بھٹک رہی تھی، اس لیے اس کی دوستوں سے اس کو بچانے کے لیے
ہم نے اسے دوسرے شہر کی بہترین یونیورسٹی میں داخلہ دے دیا اور اسے ہاسٹل بھیج دیا۔ وہاں میں ہر ہفتے اس کی وارڈن سے اس کی رپورٹ لیتی تھی اور مجھے خوشی تھی کہ میری بیٹی سدھر رہی ہے۔ اب ہم دونوں میاں بیوی کے بڑھاپے کا واحد سہارا میری بیٹی ہی تو تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ ہم کوئی گھر داماد رکھ لیں گے۔ میرے شوہر کی بھی یہی مرضی تھی۔ ہماری بیٹی اب وہاں جا کر ٹھیک ہو رہی تھی، اس لیے ہمیں تسلی تھی کہ ہم نے اپنا فرض اچھے سے ادا کر رہے ہیں۔ میں نے تو اس کے لیے رشتے بھی دیکھنے شروع کر دیے تاکہ اس کی تعلیم مکمل ہوتے ہی اس کی شادی کر دوں۔ ایک دن وارڈن سے باتوں باتوں میں پتا چلا کہ میری بیٹی اب کافی اداس رہتی ہے، سارا وقت خود کو کمرے میں بند کیے رکھتی ہے، ہفتے میں صرف 1 یا 2 دن ہی یونیورسٹی جاتی ہے۔ اسے جانے کیا ہو گیا ہے جو اتنی اداس رہتی ہے۔ میں نے وقت نکال کر بیٹی کو فون کیا تو اس کی آواز سے مجھے بھی محسوس ہوا جیسے وہ پریشان اور دکھی ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ ایک چکر وہاں کا لگا لیتے ہیں، لیکن 2 دنوں بعد ہی جب اچانک وارڈن کا فون آ گیا، وہ ہمیں ہماری بیٹی کے ایکسیڈنٹ کا بتا رہی تھی۔ میں اور میرا شوہر سارے کام چھوڑ کر ہسپتال کی طرف بھاگے تھے۔ معلوم ہوا کہ بیٹی کا بہت شدید قسم کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ اس کی گاڑی بے قابو ہو کر درخت سے جا ٹکرائی تھی۔ اس کے دماغ پر کافی چوٹ آئی تھی۔ ڈاکٹر اس کی زندگی کے بارے میں زیادہ پرجوش تو نہیں تھے، لیکن معجزہ ہی ہوا اور میری بیٹی کی جان بچ گئی۔ لیکن وہ ہمیشہ کے لیے کوما میں چلی گئی۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ وہ کسی بھی وقت ہوش میں آ سکتی ہے یا پھر ساری زندگی نہیں آ سکتی۔ ہم دونوں میاں بیوی کے لیے یہ وقت بہت کڑا تھا، اگرچہ ہم نے اسے کبھی پیار نہیں کیا تھا اور نہ جتایا تھا، مگر تھی تو وہ ہماری اولاد نہ۔ ایسے کیسے ہم دکھ نہ ہوتا، ہماری تو کوئی اور اولاد ہی نہیں تھی، ہم کس کے سر پر اپنا بڑھاپا کاٹتے۔ ساری زندگی میں نے اور میرے شوہر نے محنت کی تھی، اپنے بزنس کو عرش سے فرش تک پہنچایا تھا، مگر اب آ کر لگ رہا تھا کہ غلط کیا۔ بیٹی کو وقت دینا چاہیے تھا۔ ڈاکٹرز کے مطابق وہ اگر ہوش میں بھی آ گئی تب بھی ساری زندگی نارمل نہیں ہو پائے گی۔ میں تو بس یہ دعا کرتی تھی کہ وہ جلدی سے ہوش میں آئے۔ ایک بار وہ ہوش میں تو آتی، میں اسے دنیا کے سب سے مہنگے ہسپتال لے جاتی، مگر وہ لمبے عرصے تک کومے میں چلی گئی تھی۔ اس کی دیکھ بھال کے لیے نرسوں کو رکھا، مگر ایک کے بعد ایک چھوڑ جاتی، اور اب یہ نرس۔ میں اس رات کی جڑ تک پہنچنے کے لیے یہاں تھی کہ اچانک آنکھ لگ گئی، اور آنکھ کھلی تو بیٹی کے گہرے سانس لینے کی آواز سے میں چونک کر اٹھی تھی۔ میں نے جو دیکھا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرے ہوش و حواس سن ہو چکے تھے، ڈر کے مارے میری ٹانگیں کانپنے لگی۔ میں نے دیکھا کہ کھڑکی کے راستے ایک انتہائی خطرناک قسم کا بچھو اور سانپ میری بیٹی کے بیڈ پر چڑھ گئے اور اس کے پیروں سے خون چوسنے لگے۔ ان کے ڈنگ اتنے شدید تھے کہ کوما میں پڑی میری بیٹی کو بھی محسوس ہو گئے اور گہرے سانس لینے لگی۔ 5 منٹ بعد وہ بچھو اور سانپ جس راستے سے آئے تھے اسی راستے سے واپس چلے گئے۔ یہ سب دیکھ کر میری آنکھوں کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ شاید میں نے خواب دیکھا ہے، مگر میری بیٹی کے پیروں پر لگا خون کا نشان صاف بتا رہا تھا کہ وہ خواب نہیں، حقیقت ہے۔ لیکن یہ سب کیا تھا؟ میں نے آج تک اپنی زندگی میں ایسا ہوتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ خوف کے مارے میرے پسینے چھوٹ گئے۔ مجھے اب وہ وجہ سمجھ میں آئی تھی جس کی وجہ سے کوئی ٹکتا نہیں تھا۔ میں ماں ہو کر ڈر گئی تھی اور وہ تو پھر غیر عورتیں تھیں۔ میری حالت بہت خراب ہو رہی تھی۔ صبح ہوئی تو نرس نے میرے پاس آ کر پوچھا، رات آپ نے سب دیکھ ہی لیا ہوگا؟ میں نے ڈرے انداز میں پوچھا، ہاں میں نے دیکھا۔ کیا روز یہاں ایسا ہی ہوتا ہے؟ وہ کہنے لگی، نہیں روز نہیں ہوتا، ہفتے کے باقی روز سکون رہتا ہے، بس بدھ والے دن وہ سانپ اور بچھو آتے ہیں اور آپ کی بیٹی کے پیروں پر ڈنگ مارتے ہیں۔ میں نے کہا، یہ سب کیا ہے؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آیا۔
وہ کہنے لگی میڈم یہ اللہ کا عذاب ہے، ایسے سانپ اور بچھو قبروں میں مردوں کو ڈنگ مارتے ہیں جو آپ کی زندہ بیٹی کو مارنے آ جاتے ہیں۔ ضرور آپ کی بیٹی نے بدھ والے دن کوئی بڑا گناہ کیا ہوگا، تبھی تو یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اسے صرف بدھ والے دن ہی عذاب ملتا ہے۔ میں نے سر پکڑ لیا کہ اب میں کیا کروں۔ مجھے تو کچھ علم نہیں تھا کہ میری بیٹی نے ایسا کیا گناہ کر دیا ہے جس کی پاداش میں اسے اتنا سخت عذاب دیا جا رہا ہے۔ وہ کہنے لگی اپنی بیٹی کی کسی سہیلی سے بات کرو۔ سہیلیوں کو سب معلوم ہوتا ہے کہ ان کی دوست کس راہ پر چل رہی تھی۔ میں نے اس کے ہاسٹل جا کر پتہ کیا، دانیہ نام کی ایک لڑکی اس کی دوست تھی۔ میں نے اس سے پوچھا میری بیٹی سے کیا گناہ ہوا ہے جو اسے یوں سزا مل رہی ہے۔ پہلے تو اس نے راز دینے سے منع کر دیا کہ میری دوست نے منع کیا تھا، میں نہیں بتاؤں گی۔ مگر جب میں نے اسے بتایا کہ تمہاری دوست اس وقت کوما میں ہے، میں نے اسے ہر بدھ پیش آنے والا واقعہ سنایا، تو وہ کہنے لگی میں آپ کو سب سچ بتاتی ہوں۔ آپ کی بیٹی فابیا میری بہت اچھی دوست ہے، ہم دونوں ہی اپنے اپنے ماں باپ کے ٹکرائے ہوئے ہیں۔ میری طرح اس کے ماں باپ بھی اس کے لیے وقت نہیں تھا، وہ بہت اکیلی تھی، کالج میں بھی سارا دن اداس ہی رہتی تھی۔ مگر پھر ایک دن اسے کسی سے محبت ہو گئی، وہ بہت خوش تھی، مجھے روز اس کے بارے میں بتاتی تھی۔ میں اسے کہتی تھی کہ لڑکے سے جا کر بات کرو، اسے شرم آتی تھی بات کرتے ہوئے، لیکن ایک دن وہ چلی گئی، اس سے جا کر اپنی محبت کا اظہار کیا۔ اس لڑکے نے کہا کہ وہ کسی اور سے محبت کرتا ہے، اس نے اپنی منگیتر سے بھی ملوایا۔ میری دوست یعنی آپ کی بیٹی فابیا بہت پریشان ہو گئی تھی، وہ اس لڑکے سے سچے دل سے محبت کر بیٹھی تھی، لیکن وہ تھا کہ اس سے بات کرنا گوارا نہ کرتا۔ اس کا دل ان دونوں کو دیکھ کر بہت جلتا تھا، وہ چاہتی تھی کہ کسی طرح ان دونوں کو الگ کر دے۔ اسے یہ خیال ایک فلم دیکھ کر آیا تھا، اور اسی خیال کے نتیجے میں اس وقت وہ ایک انتہائی پر اسرار عمل کے سامنے بیٹھی تھی۔ اس کا مسئلہ ایسا تھا کہ سب عمل اسے جواب دے چکے تھے۔ وہ محبت کی اس سٹیج پر تھی جہاں اس کا پیچھے ہٹ جانا ناممکن تھا۔ میں نے اسے بہت سمجھایا مگر وہ باز نہ آئی۔ میں صاف دیکھ رہی تھی کہ وہ جنونی ہو چکی ہے۔ اسے سمجھاتی اور اسے نصیحت کرتی، لیکن وہ ہر حال میں عمر کو پانا چاہتی تھی۔ یوں بھی اس کا تعلق ملک کے ایلیٹ کلاس سے تھا، پیسہ لٹانا اس کے لیے مشکل نہیں تھا۔ اسے معلوم تھا پیسے سے محبت نہیں ملتی، لیکن وہ ایک آخری کوشش کرنے سندھ کے اس پرانے مندر میں ایک سادھو کے پاس گئی تھی، جس کا پتہ لگانے کے لیے اس نے پانی کی طرح پیسہ بہایا تھا۔ آخر کار طویل انتظار کے بعد ایک پجاری نے اسے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ جیسے ہی وہ سادھو کہلانے والے اس شخص کے خصوصی کمرے میں پہنچی، اس کا روح انجانے ڈر سے کانپ اٹھا۔ سادھو جہاں بیٹھا تھا اس جگہ سانپ ہی سانپ تھے۔ وہ حالانکہ تصویروں میں بہت بار سانپوں کو دیکھ چکی تھی، مگر یہ سانپ حد درجہ خوفناک تھے۔ ان کی باہر نکلتی سرخ زبان سے خون کے قطرے زمین پر گر رہے تھے۔ جہاں قطرے گر رہے تھے وہیں سے تھوڑا آگے ایک سادھو بیٹھا تھا۔ سادھو کی آنکھیں بند تھیں اور وہ بولنے لگا، لڑکی تمہارا کام ہو جائے گا، چاہے سارے عمل جواب دے چکے ہیں، لیکن یہاں تو آئی ہے جہاں سے کوئی بے مراد واپس نہیں جاتا۔ ایک شرط ماننی ہوگی، پیسہ بھی بہت دینا ہوگا۔ وہ کہنے لگی میں پیسہ دینے کو تیار ہوں، جو بھی شرط ہوگی وہ پوری کروں گی۔ ہفتے میں ایک دن اسے بس ایک شرط پوری کرنی ہوگی۔ شرط پوری کرنے کے بعد 2-3 دن اسے ڈپریشن رہتا تھا، لیکن پھر وہ نارمل ہو جاتی۔ سادھو نے اسے یہی بتایا تھا کہ ہر ہفتے اسے یہ شرط پوری کرنی ہوگی، ورنہ ہر ہفتے سانپ بچھو آ کر کاٹیں گے۔ یہاں تک کہہ کر وہ رکی، پھر پوچھنے لگی آپ کو معلوم ہے کہ اس سادھو نے اس لڑکی کو بس کی منگیتر سے جدا کرنے کی کیا شرط رکھی تھی؟ اس نے کہا تھا کہ وہ فابیا کو اس کی محبت لوٹا دے گا، مگر اس کو بھی سادھو کی شرط ماننی ہوگی۔ سادھو کی شرط یہ تھی
کہ وہ ہر بدھ والے دن مندر میں آ کر اس کے ساتھ پوجا کرے گی اور اپنا مذہب چھوڑ دے گی، تبھی اسے اس کا محبوب مل پائے گا۔ وہ پیار میں اتنی پاگل ہو چکی تھی کہ وہ ہر کام کرنے کو تیار تھی۔ سادھو کا جادو کا اثر ہونے لگا تھا۔ وہ لڑکا فابیا کے ارد گرد منڈلانے لگا، اس سے ہزارے محبت بھی کیا، یہاں تک کہ اس لڑکے نے اپنی منگیتر کو بھی چھوڑ دیا۔ وہ اپنی شرط پوری کرنے ہر بدھ کو اس مندر میں جاتی تھی، کیونکہ سادھو نے کہا تھا کہ اگر اس نے آنا چھوڑ دیا تو وہ لڑکا جادو کے اثر سے آزاد ہو کر پھر سے اپنی منگیتر کے پاس چلا جائے گا، اس لیے وہ کوئی ناغہ کیے بغیر جاتی تھی۔ وہ اس سے شادی بھی کرنے والی تھی کہ یہ ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ہر بدھ والے روز شرط کے مطابق چونکہ وہ اس مندر میں نہیں جا پاتی تو اس سادھو کے بچے ہوئے سانپ اور بچھو اسے ڈنگ مار کر جاتے ہیں۔ اگر 1 سال تک ایسا ہوتا رہا تو وہ بہت جلد مر جائے گی۔ 6 مہینے کا وقت دیا تھا، سادھو نے 4 گزر چکے ہیں، آپ کو جلد کچھ کرنا ہوگا۔ کہنے لگی، اس لڑکے کا تو جادو کی وجہ سے انتقال ہو گیا۔ پچھلے ماہ اس کی منگیتر کو بلاتی ہوں، تھوڑی ہی دیر میں ایک پیاری سی لڑکی آئی، اپنے منگیتر کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہنے لگی، اس کی کیا کمال محبت تھی، وہ جہاں بھی جاتا وہاں کی مشہور چیز میرے لیے تحفے میں لاتا تھا۔ وہ میری خاطر میری یونیورسٹی میں 4 سال تک رہا۔ آپ کی بیٹی اسے پسند کرنے لگی تھی، روزانہ میرے منگیتر کی منتیں کرتی اور روتی رہتی مجھ سے شادی کر لو، لیکن میرا منگیتر لگاتار انکار کرتا رہا کیونکہ وہ مجھ سے پیار کرتا تھا۔ ہمیں لگا کہ ہمارے سمجھانے سے وہ سمجھ چکی ہے اور اسی لیے یونیورسٹی نہیں آ رہی۔ کچھ عرصے بعد ہم اپنے دوستوں کے ساتھ ایک مزار پر گئے۔ وہ ادھر مزار کے باہر کھڑا تھا، پیچھے سے کسی نے میرا بازو پکڑا، دیکھا تو وہ فابیا تھی۔ خوشی کے مارے کہنے لگی کہ میری دعا رنگ لے آئی، تمہارا دیدار ہو گیا۔ میں جب بھی دربار پر آتی تھی تمہیں مانگتی تھی، اب بھی تمہارے لیے بیٹھی ہوں، شادی نہیں کی۔ پھر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگی محبت کرنا میرا قصور تو نہیں ہے، نہ یہ تو میری قسمت کا، میرے نصیب کا قصور ہے تو سزا مجھے کیوں مل رہی۔ وہ سب کے سامنے میرے منگیتر کے گلے لگ کر رونے لگ گئی، کہنے لگی ایک بار میرے ساتھ میرے گھر چلو۔ میرے منگیتر کے پاؤں پکڑ لیے، سب لوگ دیکھ رہے تھے، ہماری بڑی بے عزتی ہوئی۔ میں نے اسے الگ کیا اور وہاں سے جانے کو کہا۔ بعد میں کچھ عرصے بعد اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ 2 ماہ پہلے میرا منگیتر بھی مر گیا۔ میں روتے ہوئے اس کے قدموں میں بیٹھ گئی کہ میری بیٹی کو معاف کر دو، تم معاف کر دو گی تو شاید اس سے عذاب ہلکا ہو جائے۔ اس لڑکی نے کہا کہ میں نے اللہ کے لیے آپ کی بیٹی کو معاف کیا۔ میں نے ایک بہت ہی قابل مولانا صاحب کو ساری صورتحال بتائی، انہوں نے بدھ کو آ کر دم کرنا شروع کر دیا۔ ہولے ہولے اس بھیانک جادو کا اثر بالکل ختم ہو گیا، لیکن میری بیٹی ابھی بھی کوما میں ہے، خدا جانے کب ہوش میں آئے گی یا نہیں۔ سارا قصور ہم ماں باپ کا تھا، اس کی پرورش نہیں کی، تربیت نہیں دی، حلال اور حرام، اچھائی اور برائی کا سیکھ نہیں دی۔ روز محشر جب اس کے اعمال کا حساب ہوگا تو سزا ہم دونوں ماں باپ کو ملے گی۔ خدا سے بس اب میں ہر وقت معافی مانگتی رہتی ہوں۔